یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے، پاکستان سے دشمن ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا، پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے، پاکستان کے لیے؟ کامیابی ہے، اور ہر سال ہم یہ اس طرح کے نیٹ ورک کو پکڑتے ہیں اور ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے پھر ایویڈنس بھی دیا ہے، اور جو 5 ڈوزز جمع بھی کرائے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی جمع کرایا ہے، یورپین یونین کو بھی دیا ہے، او آئی سی کو بھی دیا ہے، ان کی انوالومنٹ جو ہے۔ اور پھر دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا بیسکلی یوز کر رہا ہے افغان سرزمین کو اگینسٹ پاکستان۔ چک ہیگل ان کے سیکرٹری ڈیفنس تھے، تو انہوں نے کہا تھا، ریکارڈ پہ ہے، کہ افغانستان انڈیا از یوزنگ افغانستان سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان، اور انہوں نے کہا تھا دے آر فائنانسنگ ٹیررزم اکراس دی بارڈر ان سائڈ پاکستان۔ تو وہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، irrefutable ثبوت ہے۔ اور دیکھیں نا، کلبھوشن بھی انڈیا کا ہی تھا، اور جس طریقے سے وہ پکڑا گیا، یا پھر آپ دیکھیں فتنہ الخواری سے، فتنہ ہندوستان ہے، انڈین پراکسیز ہیں، انڈیا سے آپریٹ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کا فوکس ہے، ایک کا بلوچستان اور کراچی کا فوکس ہے۔ تو اس میں تو بہت سارے ثبوت ہے، اور ان کی انوالومنٹ بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اور پھر یہ جو ٹیررسٹ لیڈرس تھے، یہ دیور سین ان دہلی میں ڈفرنٹ ہاسپٹلس میں ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اور ابھی یہ لاسٹ ایئر بھی یہ عبد المجید بھی ایک ایکسپوز ہوا تھا، اپریل 2025 میں، وہ جیل سے پکڑا گیا تھا۔ اور جتنے کشمیریوں کے اسیسینیشن پاکستان میں ہوئے، 22 کشمیریوں کے اسیسینیشن ہوئے، وہ راہ کے اسپانسر لوگوں نے پاکستان میں کی تھی۔ تو اسی لیے دیکھیں، جس طرح سکھوں کے اسیسینیشن ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہیں، تو اسی طرح پاکستان میں یہ کرواتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پکڑا گیا لڑکا، تو یہ بھی ان کے لیے بس چند پیسوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ برگیڈیئر صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا، عبد المجید کو بھی لاسٹ ایئر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن یادو کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے بلوچستان میں اپنے انڈین آقاؤں کے لیے کام کر رہا تھا وہاں پر، اور اس کو گرفتار کیا گیا، پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے مذموم جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہا انڈیا، اور اس طرح کی وہ بار بار کوششیں کرتا ہے۔ کیا اس سے یہ واضح پیغام نہیں جاتا کہ انڈیا کو اس طرح کے جو ہے وہ امن کو سبوتاژ کرنے کی یا اس طرح کے معاملات سے دور اب رہنا چاہیے؟ وہ obsessed ہے پاکستان کے ساتھ، انہوں نے ریئلٹی میں پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ اپنے پڑوس میں۔ سو دیئرفور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام وہ سپورٹ مدد لے کے، یا افغانستان سے لے، کہیں اور سے بھی لے لیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ملائن کرے، یا یہ فالس کرتے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، کہ پاکستان اسپانسر ٹیررزم ہے کہہ کے۔ تو پاکستان سے دیکھیں کہ اسپائلر تو انڈیا ہے، اور جس طرح اب ریسنٹ بات چیت میں تو شک بھی تھا کہ ایک اسرائیل تھا، دوسرا انڈیا کی طرف سے چانسز تھے کہ وہ اسپائلر کا رول ادا کر سکتا ہے۔ تو ادروائز دیکھیں نا، جو جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ تو اس میں ٹوٹل انڈیا ہے۔ اب وہ افغانستان ایکولی انوالو ہے، اور تھرڈ پارٹی کی انٹری ہوئی ہے، وہ اسرائیل کی ہوئی ہے۔ تو سارے مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے غضب للحق آپریشن جاری ہے، وہ جاری رہے گا، اور افغانستان کے اندر جاری رہے گا اگینسٹ ٹیررسٹ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے اگینسٹ ہیں۔ اور وہ جو ان کے فیسیلیٹیشن ہے، جو افغان طالبان رجیم کے جہاں پہ اڈے ہیں، انسٹالیشنس ہیں، ٹریننگ ایریاز ہیں، لانچنگ پیڈس ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے، دہشت گرد جو بھی وہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک مطلوبہ نتائج پاکستان حاصل نہیں کرتا۔ جی ہاں، یقیناً یہ آپریشن جاری رہے گا۔ مسعود خان صاحب، افغانستان کی سرزمین کو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ استعمال کیا جاتا ہے، پراکسیز وہاں سے جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں، یہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اس پر اپنا بہت واضح موقف دیا ہے کہ آزاد جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی طور پر بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب آزاد کشمیر میں اس طرح کی کارروائیاں وہاں پر ہونا، اس طرح کا نیٹ ورک بے نقاب ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے مزید اس حوالے سے جاری رہ سکتا ہے، دیگر علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ مشن کا تو سورس ہے، جو ایپک سینٹر ہے، وہ افغانستان ہے، تو افغانستان پہ تو فوکس ہمارا ہے، اور غضب للحق وہاں پہ جاری ہے۔ اور لاسٹ ایئر جب مارکے حق اور بنیاد مرصوص، بلکہ جب سے یہ افغان طالبان رجیم والے واپس آئے ہیں،
ان کی فیسیلیٹیشن رہی ہے. اور اس کے بعد سے دیکھیں کشمیر کے اندر بھی ہم نے دیکھا انڈیا کے فاسٹ بریک آپریشنز کی تیاریاں اور جو وہ لیکن ایکسپوز ہوئے تھے. اور تو ان کی ہر ممکن وہ کوشش جاری رہے گی اور وہ کرتے رہیں گے. دی اونلی تھنگ از اویئرنیس کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. پیرنٹس کی ان کو بچوں پہ چیک کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے یونیورسٹیز کالجز میں نظر رکھنی چاہیے. جس طریقے سے یہ لڑکا ٹریپ ہوا اور بلیک میل ہوا تو اسی طرح لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں.